بی بی سکینہ 20 رجب 56 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی۔ آپ ایک زندہ دل انسان تھی کہ ہر کوئی آپ سے پیار کرتا تھا۔ آپ قرآن پڑھ کے بہت خوش ہوتی اور اس کم عمری میں بھی آپ کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی۔ 2 سال کی عمر سے ہی آپ حجاب کی سخت پابند تھی۔ آپ کا مولا حسین علیہ السلام سے بہت پیار تھا۔ مولا حسین علیہ السلام اکثر کہا کرتے تھے، اس گھر میں رہنا بے معنی ہے جہاں سکینہ نہ ہو۔ مولا عباس علیہ السلام سے بھی آپ کا ایک خاص قسم کا رشتہ تھا۔ مدینہ سے کربلا سفر کے دوران مولا عباس علیہ السلام اسی محمل پہ سوار ہوتے جس پہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا سوار ہوتی، تاکہ وہ آپ کو ہر وہ چیز فراہم کر سکیں جس کی آپ کو ضرورت پیش آئے۔ بی بی سکینہ بھی اپنے چچا سے بہت پیار کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ میں رہتے وقت آپ دن میں کئی بار مولا عباس علیہ السلام کے گھر کا چکر لگایا کرتی تھی۔ ہر 4-5 سالہ بچی کی طرح بی بی سکینہ بھی اپنے بابا کے پاس سویا کرتی تھی۔ مولا حسین علیہ السلام آپ کو مختلف انبیاء کے واقعات اور مولا علی علیہ السلام کی جنگوں کے قصے سنایا کرتے تھے۔ آپ مولا حسین علیہ السلام کے سینے پہ سویا کرتی تھی۔ مولا حسین علیہ السلام اس وقت تک آپ سے دور نہیں ہوتے تھے جب تک آپ سو نہیں جاتی تھی۔ جب 2 محرم سے کربلا میں یزید کی فوجیں اکٹھا ہونا شروع ہوئی تو مولا حسین علیہ السلام نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے فرمایا، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم سکینہ کو یہ سکھاؤ کہ وہ میرے بغیر سونے کی عادت ڈالے۔ کربلا میں جب 7 محرم کو پانی بند ہوا تو بی بی سکینہ کے پاس جو تھوڑا سا بچا ہوا پانی تھا، آپ نے وہ بھی باقی بچوں کو ساتھ ملا کر پینے سے گریز نہ کیا۔ جب آپ کے قافلے کے پاس ذرا برابر بھی پانی باقی نہ رہا تو پیاسے بچے پانی ملنے کی امید سے بی بی سکینہ کی طرف دیکھتے تھے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے کیونکہ آپ ان بچوں کی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے ہونٹ پیاس کی شدت کی وجہ سے خشک ہو گئے تھے۔ عاشور کے دن آپ نے اپنی مشق مولا عباس علیہ السلام کو دی۔ مولا عباس علیہ السلام آپ کے لیے پانی لینے روانہ ہو گئے۔ بچے یہ جانتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پیالے لیے آپ کے گرد اکٹھے ہو گئے کہ جیسے ہی مولا عباس پانی لائیں گے بی بی سکینہ خود پانی پینے سے پہلے ان بچوں کو پانی پلائیں گی۔ لیکن جب بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو خون میں ڈوبا ہوا علم لاتے دیکھا تو جان گئی کہ مولا عباس کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ زمین میں زلزلہ آیا اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا یتیم ہو گئی، لیکن اس وقت بھی آپ نے خود سے پہلے دوسروں کو سوچا۔ آپ نے مولا علی اصغر کی شہادت پر اپنی ماں کو تسلی دی۔ ہاں، مگر بی بی نے پھر کسی سے پانی نہیں مانگا۔ بی بی زینب نے آپ کو چند گھونٹ پانی پینے پر آمادہ تو کر لیا، لیکن بذات خود آپ نے کبھی کسی سے پانی کا مطالبہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی سے پیاس کی شکایت کی۔ جس وقت سے مولا حسین علیہ السلام میدان کربلا میں گھوڑے سے گرے، بی بی سکینہ مسکرانا بھول گئی۔ رات کو اکثر آپ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی تھی اور جب آپ سے پوچھا جاتا کہ کیا انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ فرماتی کہ میں نے ابھی ایک روتے ہوئے بچے کی آواز سنی ہے، کیا وہ میرا بھائی اصغر ہے؟ وہ مجھے بلا رہا ہوگا۔ یہ جانتے ہوئے کہ آپ کے رونے سے آپ کی ماں مزید غمگین ہو جاتی ہیں، آپ خاموشی سے روتی اور فوراً اپنے آنسو صاف کر لیتی تھی۔ زندان شام میں آپ غروب آفتاب کے وقت پرندوں کو اپنے گھونسلوں میں واپس جاتے ہوئے دیکھتی اور معصومیت سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے سوال کرتی کہ کیا سکینہ بھی ان پرندوں کی طرح اپنے گھر واپس جائے گی۔ پھر ایک خوفناک شب بی بی سکینہ زندان کی سرد زمین پر سوئی اور کافی دیر تک
آپ کی آنکھیں رات کے اندھیرے میں کھلی رہی۔ فجر کا وقت ہوا، آپ کی والدہ نے آواز دی، اٹھو سکینہ، اٹھو میری بچی، نماز کا وقت ہوا جاتا ہے۔ وہاں صرف دردناک خاموشی تھی۔ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام وہاں تشریف لائے جہاں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا لیٹی ہوئی تھی۔ آپ نے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی پیشانی پہ اپنا ہاتھ رکھا، وہ سرد ہو چکی تھی۔ آپ نے بی بی کے منہ اور ناک کے نزدیک ہاتھ رکھا، بی بی سانس لینا چھوڑ چکی تھی۔ اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام نے سسکیاں لیتے ہوئے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہوگا نہ میسر